السلام علیکم. آئی ایم نوید اقبال اینڈ یو آر واچنگ نوید انگلش لیب. آج ہم انگلش گرامر میں ٹینسز سیریز سٹارٹ کرنے والے ہیں جو اس کے بعد آنے والے ٹاپکس کے لیے بہت اہم ہے. ٹینسز سٹارٹ کرنے سے پہلے ان کے متعلق چند رولز سمجھنا لازم ہے. وہ رولز کون کون سے ہیں؟ آئیے ان کو ڈیٹیل سے پڑھتے ہیں. نمبر 1، یاد رکھیں کہ ان ٹینسز میں کئی ورب فارمز یوز ہوں گے ٹینس اور ایسپیکٹ کے لحاظ سے، تو ان سے پہلے اور ان کے بعد یوز ہونے والے ورڈز کے لیے پراپر رولز ہے. نمبر 1، یاد رکھیں کہ انگلش سینٹنسز میں جہاں کہیں ورب کا پریزنٹ پارٹیسپل فارم یعنی آئی این جی فارم یوز ہوا ہو تو اس سے پہلے بی کا کوئی ایک فارم یوز کرنا لازم ہے. بی کیا ہے؟ اس کو ہم نے ٹینس ایسپیکٹ اینڈ موڈیلٹی ٹاپک میں پڑھا تھا کہ بی سے جو باقی فارمز بنے ہیں ایم، ایس، آر، واز، ور، بینگ، بین، یہ فارم بی کے فارمز ہے. تو ورب کے آئی این جی فارم سے پہلے ان میں سے کوئی ایک یہاں پر یوز ہوگا، یعنی ایم، ایس، آر خود بی، ایم، ایس، آر، واز، ور، بینگ اینڈ بین، ان میں کوئی ایک فارم بی سے پہلے یوز کرنا لازم ہے. یہ آگے بار بار ٹینسز میں ریپیٹ ہوں گے، تو پہلے سے آپ اس کو سیکھ لیں کہ ورب کے آئی این جی فارم سے پہلے بی کا کوئی ایک فارم یوز کرنا لازم ہے. نمبر 2، جہاں کہیں ورب کا تھرڈ فارم پاسٹ پارٹیسپل فارم یوز ہوا ہو تو اس سے پہلے ہیو کا ایک فارم یوز کرنا لازم ہے. ہیو کا کون سا فارم؟ ہیو خود بیس فارم ہے، اس کا ہیز، ہیڈ، کوئی بھی ایک فارم ورب کے پاسٹ پارٹیسپل یعنی تھرڈ فارم سے پہلے یوز کرنا لازم ہے. نمبر 3، جہاں کہیں ماڈل ایگزیلری ورب یوز ہوا ہو سینٹینس میں یعنی کین، مے، مسٹ، مائٹ، ول، شل، could، should، would، ought to، dare، need، ان میں کوئی ایک فارم یوز ہوا ہو تو اس کے بعد ورب جو لیکسیکل ورب ہے اس کا صرف بیس فارم یوز ہوگا. جہاں کہیں ماڈل ایگزیلری ورب ہو اٹ از آلویز فالوڈ بائی بیس فارم آف ورب، اس کے بعد ورب کا فرسٹ فارم یعنی بیس فارم یوز ہوگا. نمبر 4، اگر سینٹینس میں کہیں ورب کا پریزنٹ فارم یعنی ایس ای ایس والا فارم جیسے گوز، رائٹس، واکس، کمز، اس طرح کے فارم یوز ہوئے ہوں تو یہ سینٹینس میں صرف ایک بار یوز ہوتا ہے، یعنی ایک پریزنٹ فارم موجود ہو تو دوسرا پریزنٹ فارم یوز کرنا لازم نہیں. اٹ ول بی یوزڈ اونلی ونس. نمبر 5، جہاں کہیں سینٹینس میں ورب کا پاسٹ فارم یعنی سیکنڈ فارم یوز ہوا ہو تو یہ بھی ایک بار یوز ہوگا. اگر ایک پاسٹ فارم یعنی سیکنڈ فارم موجود ہو تو دوسرا سیکنڈ فارم یوز کرنے کی ضرورت نہیں. اگر کہیں ورب کا ایک پاسٹ فارم موجود ہو یعنی سیکنڈ فارم تو اسے دوبارہ یوز کرنے کی ضرورت نہیں. اٹ ول بی آلسو یوزڈ اونلی ونس، ایک بار یوز ہوگا. تو آئیے ان رولز کو مائنڈ میں رکھ کے ٹینسز کا آغاز کرتے ہیں. آج ہم اپنے گرامر سیریز میں ٹینسز سیریز سٹارٹ کرنے والے ہیں. اس سے پہلے ویڈیو میں ہم نے ٹینس ایسپیکٹ اینڈ موڈیلٹی ٹاپک کو ایکسپلین کیا تھا جو ٹینسز سیریز کو سمجھنے کے لیے بہت اہم ویڈیو ہے. اگر آپ نے ابھی تک وہ ویڈیو نہیں دیکھی ہے تو پلیز وہ دیکھیے کیونکہ وہ ویڈیو اس سیریز کو سمجھنے کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. اگر آپ ٹینسز کو آسانی کے ساتھ سمجھنا چاہتے ہیں تو پہلے وہ ویڈیو دیکھیے تاکہ آپ کے لیے ٹینسز سمجھنا زیادہ سے زیادہ آسان ہو جائے. آج کے اس ٹاپک میں ہم ہمارا پہلا ٹینس سمپل پریزنٹ ٹینس سٹارٹ کرنے والے ہیں. سب سے پہلے ہم اس کے یوزز پڑھیں گے، اس کے بعد اس کے سٹرکچر اور سینٹنسز کو پڑھیں گے. اوکے، سمپل پریزنٹ ٹینس کے یوزز. نمبر 1، یہ ہیبیچول ایکٹیویٹیز کے لیے یوز ہوتا ہے. وہ کام جن کو ہم عادتاً کرتے ہیں، جو ہماری عادت ہوتی ہے، ہیبٹ ہوتی ہے، اس کے لیے سمپل پریزنٹ ٹینس یوز ہوتا ہے. فار ایگزامپل، آئی ہیو اے شاور ایوری مارننگ، تو یہ عادتاً میں کرتا ہوں تو اس کے لیے میں یوز کروں گا سمپل پریزنٹ ٹینس. اس کے علاوہ ڈے ٹو ڈے ایکٹیویٹیز، جو کام روزانہ کی بنیاد پر ڈیلی بیسس پہ ہوتی ہے، ان کے لیے ہم سمپل پریزنٹ ٹینس یوز کرتے ہیں. جسٹ لائک وی گو ٹو اسکول ڈیلی. نمبر 3، روٹین ایکٹیویٹیز، وہ کام جو روٹین ایک خاص روٹین کے تحت کیے جاتے ہیں، ان کا ایک خاص ٹائم ٹیبل ہوتا ہے.
سپوز آئی گیٹ اپ ایٹ 5 AM یا میں صبح 5 بجے اٹھتا ہوں. فار یونیورسل فیکٹس یعنی فیکٹس کے لیے جو عالمی سچائی ہوتی ہے جو ہر جگہ ایک جیسا ہوتا ہے، جسٹ لائک ہنی از سویٹ، اللہ از ون، دا سن رائز از ان دا ایسٹ، یہ یونیورسل فیکٹس ہے. تو ان کے لیے سمپل پریزنٹ ٹینس یوز ہوتا ہے. نمبر 5 کوٹیشنس کے لیے جو فیمس لوگوں کی فیمس باتیں ہوتی ہیں ان کے لیے ہم سمپل پریزنٹ ٹینس یوز کرتے ہیں. فار ایگزامپل محمد صلی اللہ علیہ وسلم سیز، یہ سمپل پریزنٹ ٹینس ہے، سیز آل مسلمز آر بردرز. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سیز ون شوڈ سیک نالج اف ہی اور شی ہیز ٹو گو ٹو چائنا. حدیث کے لیے ہم کیونکہ یہ فیمس کوٹس ہے، فیمس باتیں ہیں، تو اس کے لیے ہم سمپل پریزنٹ ٹینس یوز کرتے ہیں. نمبر 6 اس کو ہم فیوچر کے لیے بھی یوز کرتے ہیں. ایسے سینٹینسز میں ہم اس کے ساتھ فیوچر ٹائم ایکسپریشن لگاتے ہیں، یعنی وہ ٹائم جو اس وقت کے بعد آنے والا ہو اس سینٹینس میں شامل کر کے اس کو فیوچر کے لیے بھی یوز کیا جاتا ہے. دا میچ اسٹارٹس ایٹ 6 PM یعنی ابھی سپوز 2 PM ہے اور شام 6 بجے میچ شروع ہوگا، تو اس کے لیے ہم کہتے ہیں دا میچ اسٹارٹس ایٹ 6 PM یعنی یہ وقت ابھی نہیں آیا، اس کے بعد آئے گا. نمبر 7 یہ ہیڈ لائنس کے لیے بھی یوز ہوتا ہے سمپل پریزنٹ ٹینس، جو انگلش نیوز پیپرز یا ٹیلی ویژن پہ جو ہیڈ لائنز آتے ہیں لیکن اس میں یہ پاسٹ سینس میں یوز ہوتا ہے. سمپل پریزنٹ میں ہیڈ لائن دیا جاتا ہے لیکن وہ کام اصل میں پاسٹ میں ہو چکا ہوتا ہے. پولیس کیچ 2 رابرز، ہمارا مطلب یہ ہے کہ کل پولیس نے 2 رابرز کو پکڑے. تو اس کے ڈیٹیل اگر آپ نیوز پیپر میں دیکھیں گے تو ڈیٹیل پاسٹ ٹینس میں دیا ہوگا. سپوز اس طرح ہوگا کہ یسٹرڈے دا پولیس کاٹ 2 رابرز ریڈ ہینڈڈ. ہیڈ لائن کو آپ دیکھیں وہ سمپل پریزنٹ ٹینس میں ہے اور اس کا ڈیٹیل اگر آپ نیچے دیکھیں گے تو وہ سمپل پاسٹ ٹینس میں ہوگا. نمبر 8 اس کو ہم اسپیچ ایڈس کے لیے بھی یوز کرتے ہیں. مطلب جب ہم ایسے ورب یوز کرتے جیسے پرامس، اپولوجائز، یہ ورڈز ایکچولی خود اس ایکٹ کو ریپرزینٹ کرتے، تو اس کے لیے بھی سمپل پریزنٹ ٹینس یوز ہوتا ہے. جیسے کہ آئی پرامس ٹو پے یو بیک، آئی اپولوجائز فار بینگ لیٹ، آئی ایڈمٹ آئی واز رانگ، آئی کنفیس آئی مس جسٹ یوشا، آئی پرے وی میں ناٹ بی ٹو لیٹ. یہ وربس پرامس، اپولوجائز، ایڈمٹ، کنفیس اینڈ پرے خود ایکچولی اس ایکٹ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، تو اس کو ہم سمپل پریزنٹ ٹینس میں یوز کرتے ہیں. نمبر 9 ٹو اسٹیٹ تھاٹس، فیلنگس، ہوپس اینڈ فیئرس. اپنی تھاٹس، فیلنگس، ہوپس اور فیئرس کو شو کرنے کے لیے سمپل پریزنٹ ٹینس یوز ہوتا ہے. جسٹ لائک آئی بلیو یور اسٹوری، I know that's the truth. I hope this food has been washed. That seems okay to me. I don't trust that man. یہ سارے ایگزامپلس تھاٹس، فیلنگس، ہوپس اور فیئرس شو کرنے کے ہیں، تو اس کے لیے ہم نے یوز کیا سمپل پریزنٹ ٹینس. دا نیکسٹ یوز نمبر 10 لائکس اینڈ ڈس لائکس شو کرنے کے لیے بھی سمپل پریزنٹ ٹینس یوز ہوتا ہے. فار ایگزامپل I love coffee. I hate making decisions. Do you like hot weather? Ali enjoys exploring new parts of the world. کسی اور کے لائکس ڈس لائکس جاننے کے لیے بھی ہم اس کو کویسچن فارم میں یوز کر سکتے ہیں، جسٹ لائک ڈو یو لائک ہاٹ ویدر. نمبر 11 ہم انسٹرکشن دینے کے لیے یو پلس سمپل پریزنٹ ٹینس یوز کرتے ہیں. جسٹ لائک یو کلک آن اسٹارٹ، دین یو گو ٹو ایکسیسریز، دین یو ڈبل کلک کیلکولیٹر. تو یہ انسٹرکشن دینے کے لیے یو کے ساتھ ہم نے سمپل پریزنٹ ٹینس یوز کیا. یہ تھا لاسٹ یوز آف سمپل پریزنٹ ٹینس. اب بڑھتے اس کے اسٹرکچر کی طرف. اوکے اب پڑھتے اس کے اسٹرکچر کو کہ اس میں لیکسیکل ورب کے کون سے فارمز یوز ہوتے ہیں اور ایگزیلری ورب کے کون سے فارم یوز ہوتے ہیں یا کون سا ایگزیلری یوز ہوتا ہے. لیکسیکل ورب کے ہم نے 5 فارمز ٹینس ایسپیکٹ اینڈ موڈیلٹی ٹاپک میں پڑھے تھے کہ ایک ورب بیس فارم یعنی فرسٹ فارم، پریزنٹ فارم یعنی SES فارم، پریزنٹ پارٹیسپل فارم یعنی ING فارم، پاسٹ فارم یعنی سیکنڈ فارم اور پاسٹ پارٹیسپل یعنی تھرڈ فارم میں یوز ہوتے. اس ٹینس میں بیس فارم آف ورب اور پریزنٹ فارم آف ورب یعنی 2 ورب فارمز یوز ہوتے اکارڈنگ ٹو سبجیکٹ.
اگر یہ سبجیکٹ ہو آئی وی یو دے یا پلورل ناؤن ہو تو ورب کا بیس فارم یعنی گو والا فارم، گو، رائٹ، کم، واک، اس طرح کے فارم یوز ہوں گے۔ اور اگر سبجیکٹ ہی، شی، اٹ یا سنگولر ناؤن ہو تو ورب کا ایس ای ایس والا فارم یعنی گوز، کمز، رائٹس، واکس، اس طرح کے فارمز یوز ہوں گے۔ ان کو آگے ہم سینٹنسز میں اب ایگزامپلس کے ساتھ پڑھیں گے اور دوسرے سینٹنسز میں کنورٹ کریں گے۔ اب اس کے بعد ہے ایگزیلری ورب۔ تو ایگزیلری ورب میں ڈو اور ڈز سمپل پریزنٹ ٹینس میں یوز ہوتے ہیں۔ ڈو کون سے سبجیکٹ کے ساتھ یوز ہوں گے؟ ان سبجیکٹ کے ساتھ جن کے ساتھ بیس فارم آف ورب یوز ہوتا تھا، جس طرح آئی، وی، یو، دے یا پلورل ناؤن ہو، یعنی ایک سے زیادہ ناؤنز ہو تو ان کے ساتھ ڈو یوز ہوگا۔ جس طرح نیگیٹو اور انٹراگیٹو سینٹنسز بنانے کے لیے ہم ایگزیلری یوز کرتے ہیں، آگے سینٹنسز میں اب پڑھیں گے تو ان کے ساتھ ڈو یوز ہوگا۔ اسی طرح اگر سبجیکٹ ہی، شی، اٹ یا سنگولر ناؤن ہے، یعنی جن کے ساتھ ہم ورب کا ایس ای ایس والا فارم یوز کرتے تھے تو نیگیٹو اور انٹراگیٹو سینٹنسز میں ہم ڈز یوز کریں گے۔ اب آتے ہیں اس کے سینٹنسز کی طرف۔ تو سب سے پہلے اس کے افرمیٹیو سینٹنسز، یعنی وہ سینٹنسز جس میں نیگیشن بھی نہ ہوا ہو، کوئی کویسچن بھی نہ پوچھا گیا ہو، سمپلی ایک سٹیٹمنٹ ہو، افرمیٹیو سینٹنسز جن کو پازیٹیو سینٹنسز بھی کہتے ہیں۔ ان میں سب سے پہلے سبجیکٹ آئے گا، یعنی آئی، وی، یو، دے، ہی، شی، اٹ، سنگولر یا پلورل ناؤن یا کوئی ناؤن فریز جو بطور سبجیکٹ ایکٹ کرتے ہوں۔ سب سے پہلے سبجیکٹ، اس کے بعد اکارڈنگ ٹو سبجیکٹ ورب فارم یوز ہوگا۔ جس طرح ہم نے پہلے پڑھا کہ اگر سبجیکٹ آئی، وی، یو، دے یا پلورل ناؤن ہو تو ورب کا بیس فارم یوز ہوگا، اور اگر سبجیکٹ ہی، شی، اٹ سنگولر ناؤن ہو تو ایس ای ایس والا فارم یوز ہوگا، اور اس کے بعد ریسٹ آف دا سینٹینس یعنی باقی سینٹینس ہوگی۔ اس کے بعد چاہے آبجیکٹ ہو، ایڈورب ہو، جو کچھ بھی ہو وہ ہو اس کے بعد ہوگا۔ فار ایگزامپل آئی گو ٹو اسکول ڈیلی، یہاں چونکہ سبجیکٹ آئی تھا، جس طرح ہم نے پڑھا کہ آئی، وی، یو، دے، تو ورب کا بیس فارم یوز ہوا آئی گو، اور اگر سبجیکٹ ہی، شی، اٹ سنگولر ناؤن میں سے کوئی ہو تو اس بیس فارم کے بجائے پھر ورب کا پریزنٹ فارم یوز ہوگا، جس طرح شی گوز ٹو اسکول، یعنی اگر سبجیکٹ آئی، وی، یو، دے ہو تو بیس فارم آف ورب یعنی گو یوز ہوگا، اور اگر سبجیکٹ ہی، شی، اٹ یا سنگولر ناؤن ہو تو پریزنٹ فارم آف ورب یعنی ایس ای ایس والا فارم یوز ہوگا، جس طرح گوز۔ تو آئی، وی، یو، دے گو ٹو اسکول ڈیلی اینڈ ہی، شی، اٹ گوز ٹو اسکول ڈیلی۔ یہ تھے افرمیٹیو سینٹنسز۔ اب آتے ہیں اس کی نیگیٹو سینٹنسز کی طرف۔ اب دیکھیے نیگیٹو سینٹنسز کو۔ نیگیٹو سینٹنسز میں سب سے پہلے آئے گا سبجیکٹ، یعنی آئی، وی، یو، دے، ہی، شی، اٹ سنگولر یا پلورل ناؤن۔ اس کے بعد اکارڈنگ ٹو سبجیکٹ ڈو یا ڈز ایگزیلری ورب یوز ہوں گے۔ اگر سبجیکٹ آئی، وی، یو، دے ہو تو ڈو یوز ہوگا، اور اگر سبجیکٹ ہی، شی، اٹ یا سنگولر ناؤن ہے تو ڈز یوز ہوگا۔ اسی طرح ڈو یا ڈز کے ساتھ ناٹ یوز ہوگا نیگیشن کے لیے، اور پھر ورب کا اس ٹائپ میں صرف ایک ہی فارم یوز ہوگا، بیس فارم آف ورب۔ جس طرح ہم نے رولز میں پڑھا تھا کہ اگر ایک پریزنٹ فارم یوز ہوا ہو تو دوسرا پریزنٹ فارم یوز نہیں ہوگا۔ پہلے افرمیٹیو سینٹنسز میں ہم ہی، شی، اٹ کے ساتھ ورب کا پریزنٹ فارم یوز کرتے تھے، ایس ای ایس والا یعنی گوز، کیونکہ وہاں خود ایک ہی پریزنٹ فارم تھا۔ اب یہاں پر ڈز بھی ڈو کا پریزنٹ فارم ہے، ایس ای ایس والا فارم، تو اس فارم کی وجہ سے اس ورب کو ہم پریزنٹ فارم یعنی ایس ای ایس والے فارم میں یوز نہیں کریں گے، کیونکہ ہمیں اس پریزنٹ فارم کے ذریعے سبجیکٹ کا پتہ چل گیا کہ سبجیکٹ ہی، شی، اٹ ہے، اس لیے اس کے ساتھ ڈز یوز ہوا۔ اب گوز کی ضرورت نہیں بلکہ گو یوز ہوگا۔ اب تمام سبجیکٹ کے ساتھ ڈو یا ڈز ناٹ کے بعد ورب کا صرف بیس فارم یوز ہوگا دونوں حالتوں میں۔ تو ڈو یا ڈز کے بعد ناٹ پہ ورب کا بیس فارم، اور پھر باقی سینٹینس، ریسٹ آف دا سینٹینس یعنی باقی سینٹینس۔ اس طرح آئی ڈو ناٹ گو ٹو اسکول ڈیلی اینڈ شی ڈز ناٹ گو ٹو اسکول ڈیلی۔ تو دیکھیں یہاں پر ڈز یوز ہوا تو یہاں پر گو یوز ہوا،
اور پہلے والے اگزامپل میں جو افرمیٹیو سینٹینس تھی شی گوز ٹو اسکول، وہاں گوز پریزنٹ فارم تھا، یہاں پر ڈز پریزنٹ فارم ہے، تو دوسرے پریزنٹ فارم کی کوئی ضرورت نہیں۔ اسی طرح اگر سبجیکٹ آئی وی یو دے ہو تو ڈو ناٹ گو ٹو اسکول ڈیلی، اور اگر سبجیکٹ ہی شی ایٹ ہو تو ڈز ناٹ گو ٹو اسکول ڈیلی۔ ناؤ کم ٹو دا انٹراگیٹیو سینٹینسز۔ اوکے، انٹراگیٹیو سینٹینسز۔ انٹراگیٹیو سینٹینسز یا کویشچن سینٹینسز وہ سینٹینسز ہوتے ہیں جن میں کویشچن پوچھا گیا ہو، اور یاد رکھیں کہ ٹینس کوئی بھی ہو اس میں کویشچن سینٹینسز بنانے کے لیے اس ٹینس کا آگزیلری سبجیکٹ سے پہلے لگایا جاتا ہے، جس طرح ہم نے اس کے اسٹرکچر میں پڑھا تھا کہ اس ٹینس میں ڈو یا ڈز آگزیلری یوز ہوتے ہیں، اسی لیے ہم ڈو اور ڈز آگزیلری کو سبجیکٹ سے پہلے یوز کریں گے، اس کے بعد سبجیکٹ یوز کریں گے، اور اس کے بعد ورب کا بیس فارم، صرف ایک ہی فارم بیس فارم کیونکہ پہلے سے پریزنٹ فارم موجود ہے، اور اس کے بعد ریسٹ آف دا سینٹینس یعنی باقی سینٹینس۔ ایسے سینٹینسز جن کے سٹارٹ میں آگزیلری ورب ہو ان کو یس نو کویشچنز بھی کہے جاتے ہیں، کیونکہ ایسے کویشچن کا جواب یس یا نو میں دیا جاتا ہے۔ لک ایٹ دس ایگزامپل، ڈو آئی گو ٹو اسکول، تو اب دیکھیں اس کے جواب یس آئی ڈو، اور اگر نو میں جواب دینا ہو تو نو آئی ڈونٹ۔ اسی طرح ڈز شی گو ٹو اسکول، یس شی ڈز، نو شی ڈزنٹ۔ تو اگر سبجیکٹ آئی وی یو دے ہو تو اس سے پہلے ڈو لگایا جائے گا، ڈو آئی گو، اور اگر سبجیکٹ ہی شی ایٹ ہو تو اس سے پہلے ڈز لگایا جائے گا، ڈو آئی گو ٹو اسکول یا ڈو وی گو ٹو اسکول۔ اسی طرح ڈز ہی گو ٹو اسکول اور ڈز شی گو ٹو اسکول۔ یاد رکھیں ایسے سینٹینسز کے لاسٹ میں فل سٹاپ نہیں بلکہ کویشچن مارک لگایا جاتا ہے، کیونکہ یہ کویشچن سینٹینسز ہے۔ اب آتے ہیں ان سینٹینسز کی طرف جو نیگیٹو بھی ہو اور ان میں کویشچن بھی پوچھا گیا ہو، یعنی نیگیٹو انٹراگیٹیو۔ اوکے، نیگیٹو انٹراگیٹیو سینٹینسز وہ سینٹینسز جس میں کویشچن بھی پوچھا گیا ہو اور اس میں نیگیشن بھی ہو، یعنی کسی کام کی کسی ایکشن کی نفی کی گئی ہو۔ ان میں کویشچن بنانے کے لیے جس طرح انٹراگیٹیو سینٹینسز کے رولز تھے، یہ سب سے پہلے ایگزیلری، اور نیگیشن یعنی نیگیٹو کرنے کے لیے اس کے ساتھ ناٹ، تو ڈو ناٹ یا ڈز ناٹ سینٹینس کے سٹارٹ میں، اور اکارڈنگ ٹو ڈو ناٹ ڈز ناٹ سبجیکٹ یوز ہوگا، سبجیکٹ کے بعد ورب کا اسی طرح بیس فارم صرف یوز ہوگا، پھر باقی سینٹینس لاسٹ میں کویشچن مارک۔ جس طرح ڈو ناٹ یا اس کو کانٹریکٹیو فارم میں بھی یوز کر سکتے ہیں، ڈونٹ آئی یا ڈو ناٹ آئی، ڈو ناٹ آئی یا ڈونٹ آئی، ڈو ناٹ آئی گو ٹو اسکول ڈیلی یا ڈونٹ آئی گو ٹو اسکول ڈیلی۔ اسی طرح ڈز ناٹ شی گو ٹو اسکول ڈیلی اور ڈزنٹ شی گو ٹو اسکول ڈیلی۔ اگر سبجیکٹ آئی وی یو دے ہو تو ان سے پہلے ڈو ناٹ، اور اگر سبجیکٹ ہی شی ایٹ ہو تو ان سے پہلے ڈز ناٹ، اس کے بعد باقی سینٹینس گو ٹو اسکول ڈیلی۔ اب آتے ہیں ڈبلیو ایچ کویشچنس کی طرف۔ اوکے، ڈبلیو ایچ کویشچنز یا انفارمیشن کویشچن، یہ وہ کویشچنز ہوتے ہیں جن کے سٹارٹ میں کوئی ایک ڈبلیو ایچ فارم ہو۔ ڈبلیو ایچ فارم یہ ہے وین، ویئر، ہو، وائی، واٹ اور ہاؤ۔ وین کا مطلب یہ ہے کہ کویشچن ٹائم کے متعلق پوچھا گیا ہے، ویئر کا مطلب ہے پلیس کے متعلق، ہو پرسن، وائی ریزن، واٹ تھنگ، ہاؤ مینر۔ اگر ان میں کوئی ایک فارم سٹارٹ میں ہو تو وہ ڈبلیو ایچ کویشچنز ہے۔ ان کا سٹرکچر کس طرح ہوگا؟ سب سے پہلے ڈبلیو ایچ فارم یعنی کوئی ایک ورڈ ان میں سے، پھر اس کے بعد ڈو یا ڈز اکارڈنگ ٹو سبجیکٹ، پھر سبجیکٹ، اس کے بعد ورب کا صرف بیس فارم، اور پھر باقی سینٹینس۔ اس طرح میں نے یہاں وین یوز کیا، وین ڈو آئی گو ٹو اسکول، تو اس کا جواب ٹائم میں دیا جائے گا کیونکہ ٹائم کے متعلق پوچھا گیا ہے۔ اور وائی ڈز شی گو ٹو اسکول ڈیلی، تو ریزن پرووائڈ کرنا ہوگا۔ تو یہ تھا سمپل پریزنٹ ٹینس۔ امید ہے آپ کو سمپل پریزنٹ کا سمجھ آیا ہوگا۔ اوکے، نارملی سمپل پریزنٹ ٹینس میں اکثر لوگ یہ غلطیاں کرتے ہیں، ان غلطیوں سے آپ نے بچنا چاہیے۔ مسٹیکس ٹو اوائڈ، اکثر ہم آگزیلری ورب کے استعمال میں غلطیاں کرتے ہیں، جہاں ڈو لگانا ہوتا ہے وہاں ڈز لگایا جاتا ہے، جہاں ڈز لگانا چاہیے وہاں لوگ ڈو لگا دیتے ہیں۔ دیکھیں اکثر ایسے حالت میں جہاں یور ورڈ کسی ناؤن سے پہلے ہو تو لوگ
اس آئی وی یو دے والے کنسیپٹ کو یوز کر کے ان کے مطابق کہ یو کے ساتھ ڈو لگایا جاتا ہے تو ڈو لگا دیتے ہیں، حالانکہ یہاں پر یہ غلط ہے، یہ یو نہیں ہے، یہ یور فادر ہے، اور یور فادر جو ہے وہ ایک سنگل ناؤن ہے، اور ہم نے پڑھا تھا کہ سنگل ناؤن کے ساتھ ہم یوز کریں گے ڈز، اس کے ساتھ ڈز یوز ہوتا ہے، تو ڈز یور فادر گو ٹو آفس، کیونکہ یہ سنگولر ناؤن ہے۔ اسی طرح اکثر ورب فارم میں بھی لوگ غلطیاں کرتے ہیں، جہاں بیس فارم آف ورب لگانا چاہیے وہاں پریزنٹ فارم آف ورب لگاتے ہیں، جہاں پریزنٹ فارم آف ورب لگانا چاہیے وہاں پر بیس فارم آف ورب لگاتے ہیں، جس طرح شی، لائک، کینڈیز، یہ غلط ہے۔ ہم نے پڑھا تھا کہ جب سبجیکٹ ہی، شی، ایٹ یا سنگولر ناؤن ہو تو وہاں پر پریزنٹ فارم آف ورب یوز ہوگا، یعنی لائک کے بجائے ہمیں یوز کرنا ہے لائکس، لائکس یوز کریں گے ہم۔ اسی طرح اکثر سپیلنگ میں بھی لوگ غلطیاں کرتے ہیں کہ بعض ورب کا ایک فارم دوسرے فارم میں چینج ہوتے وقت ان میں کچھ سپیلنگ کی چینجز واقع ہوتے، تو ان چینجز کو دیکھ کر آپ نے اسی طرح چینج کرنا ہے جس طرح چینج ہونا چاہیے۔ ہی ٹرائز ہز بیسٹ، یہاں پر یہ فارم آف ورب جو بولنے میں تو صحیح ہے ٹرائز، لیکن اس کا سپیلنگ آپ دیکھیں، ان غلطیوں سے بھی آپ نے بچنا چاہیے۔ یہاں پر آپ نے وائی کو آئی میں چینج کر کے ای ایس، ٹرائز، ہی ٹرائز ہز بیسٹ۔ اسی طرح وٹ یو وانٹ ٹو ڈو، اکثر بعض اوقات لوگ کسی کویشچن یا نیگیٹو فارم میں ایگزیلری ورب چھوڑ کر کویشچن بناتے ہیں یا ان کی نیگیٹو سینٹینسز بناتے ہیں، تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ایگزیلری ورب یہاں مس کر دیتی، وٹ ڈو یو وانٹ ٹو ڈو، یہاں پر ایگزیلری ورب مس ہے۔ اب اس سینٹینس کو دیکھیے، زیادہ تر غلطیاں اس ورب فارم کو چینج کرنے میں لوگ کرتے ہیں جن کا ایک فارم دوسرے سے بالکل مختلف ہو۔ اب دیکھیں یہاں پر سبجیکٹ یوز ہوا ہے شی، اس کے بعد پریزنٹ فارم آف ورب اور اس کے بعد باقی سینٹینس، اس کی نیگیٹو بنانے کے لیے ہم یہاں پر یہی سبجیکٹ شی، اب شی کے ساتھ ڈو یا ڈز میں ڈز یوز ہوتا ہے تو ڈز، اس کے ساتھ ناٹ۔ اب اس فارم کو جو چونکہ پریزنٹ فارم آف ورب ہے اس کے بیس فارم میں ہم چینج کریں گے، کیونکہ پہلے سے ایک پریزنٹ فارم موجود ہے، تو ہیز کا پریزنٹ فارم ہے ہیو، تو اس طرح یہ نیگیٹو ہے تو فل سٹاپ۔ شی ڈز ناٹ ہیو اے بک، اگر کویشچن تو ڈز شی ہیو اے بک، اگر یہی سینٹینس دی گئی ہو کہ اس کو آپ افرمیٹو میں چینج کر دیں، شی ڈز ناٹ ہیو اے بک، تو ہم اس کو چینج کریں گے شی ہیز اے بک۔ جس طرح ہم پہلے والے ایگزامپلز میں کہتے تھے کہ شی گوز ٹو اسکول، تو پھر شی ڈز ناٹ گو، تو گوز گو میں، اسی طرح ہیز ہیو میں، اینڈ وائس ورسا، ہیو کو ہیز میں چینج کریں گے۔ تو یہ تھا سمپل پریزنٹ ٹینس۔ اگر اس میں کسی بھی چیز کا آپ کو مکمل طور پر سمجھ نہ آیا ہو تو آپ کمنٹ میں فریلی پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ میں جواب دینے کی بھرپور کوشش کروں گا۔ ہماری نیکسٹ ویڈیو پریزنٹ پروگریسو یا پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس پر ہے۔ ٹینسز کے اس سیریز میں ہمارے ساتھ رہیے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ، سی یو ان دا نیکسٹ ون۔